رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی اور میں ہوں رانا اکرم۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ دوحہ میں دھماکوں کی اطلاعات، فضائی حدود بند۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا بدلہ لیا۔ ایران نے قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ اس حملے کی خبریں اس وقت سامنے آئیں جب دوحہ اور قطر کے دیگر حصوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ حملہ امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملوں کے بعد ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کے طور پر کیا گیا۔ ایران نے واضح طور پر کہا کہ یہ حملہ اس جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں کا بدلہ ہے۔ اتوار کے روز امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر شدید فضائی حملے کیے تھے، جس کے بعد ایران نے سخت رد عمل کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے ماسکو میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات کی اور کے بعد کہا کہ ایران جواب دینا جانتا ہے اور ایران بھرپور جواب دے گا۔ ایران نے امریکی حملوں کو صریح امریکی جہریت قرار دیا اور دھمکی دی کہ مغربی ایشیا میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اہلکار اب تہران کے نشانے پر ہے۔ اب تک قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر ہونے والے حملے میں ہونے والی جانی و مالی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم خبروں کے مطابق قطر کے فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ قطر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور بعض گواہوں نے آسمان پر میزائل نما چیزیں بھی دیکھی۔ امریکہ نے ایران کے ممکنہ جوابی حملوں کے پیش نظر خطے میں موجود اپنے بڑے طیاروں کو قطر کے العدید ایئر بیس سے ہٹا دیا ہے اور فوجیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خطے کی صورتحال اس حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے کوئی جوابی کارروائی کی تو امریکہ اس کا شدید جواب دے گا، جس سے ایرانی حکومت کے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ اور کئی یورپی ممالک نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ روسی حکام نے بھی امریکہ کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور ایران کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ مجموعی طور پر یہ حملہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئے اور خطرناک تنازع کا آغاز ہے، جس کے خطے میں اور دنیا میں بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور دوسری طرف خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل اور ایران جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو ہے یہ بہت بڑا منافق ہے اور کفار کا سب سے بڑا مورا ہے اور کفار کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ تو یہ منافق جھوٹا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، صرف یہی کہہ رہا ہے اور پوری دنیا میں اور کوئی نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بات اگر ہو چکی ہوتی تو ایران اس کو ایگری کرتا، لیکن ایران نے اس بات کو ایگری نہیں کیا۔ ایران تو امریکی جو ہوائی اڈے ہیں ان پر حملے کر رہا ہے، عراق میں، دوحہ میں اور جہاں کہیں بھی شام میں جہاں کہیں بھی امریکی اڈے ہیں وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے اور امریکہ کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ یہ پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے پہلے مذاکرات کی کوشش کر رہا تھا اور ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف ایران پر حملے کر دیے اس نے، پھر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ٹویٹ کر کے بار بار ورگلا کے بار بار اکسا کے کہ ہم اس نے بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ اسرائیل اور ایران جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں اور یہ جنگ بندی جو ہے میری وجہ سے ممکن ہوئی ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب امن قائم ہوگا، پوری دنیا اب امن سے رہے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا منافق، غدار اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ٹرمپ جو ہے یہ پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو۔ لیکن ایران اب اس کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ پہلے ایران اس کی باتوں میں آیا اور ایک طرف مذاکرات جاری تھے اور دوسری طرف اسرائیل نے امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کیا اور ایران کا بھاری نقصان کیا اور اب تک تقریباً 500 سے زیادہ ایرانی شہری جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں۔
لیکن اس کے مقابلے میں ایران نے بھی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب امریکہ بھی اس لپیٹ میں آ چکا ہے۔ امریکہ کے جو ایئر بیسز تھے عراق میں، شام میں اور قطر میں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے ایران کی طرف سے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ باقی جو مسلم ممالک ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں، تماشائی ہیں، بلکہ سعودی عربیہ نے تو ایران کی مذمت بھی کی ہے کہ اس نے قطر پر حملہ کیوں کیا، حالانکہ اس نے قطر پر حملہ نہیں کیا، اس نے امریکی ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے، جہاں سے امریکہ کے جو جنگی جہاز تھے وہ اڑ رہے تھے اور ایران کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو یہ چلتا رہے گا ناظرین، سب دیکھتے رہیں آپ، اور دعا گو رہیں مسلمانوں کے لیے، ایران کے لیے، اور دعا کریں کہ کاش مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب ہو۔ باقی ان کے اندر کوئی غیرت ہے نہیں، کاش کہ ان کو غیرت نصیب ہو، لیکن ان کو غیرت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیرت سے خالی ہو چکے ہیں اور یہ بغیرت ہو چکے ہیں۔ اگر یہ بغیرت نہ ہوتے تو آج عالم کفر ہم پر حاوی نہ ہوتا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔